آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئی ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ محرم کے مہینے میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کی پیاس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ محرم الحرام میں روزے رکھے۔ جی ہاں، اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی، اور اب محرم کے روزے رکھیں تو فضائل کتنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ جی ہاں، ایک روزہ محرم میں رکھیں اور ایک مہینے کے روزوں کا ثواب کمائیں تو پھر کیوں نہ ہم محرم الحرام میں خوب روزے رکھ کر ڈھیر ساری نیکیاں کما لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں عاشورہ کا مبارک دن بھی آنا ہے۔ عاشورہ کے دن کچھ کام کرنے چاہیے، بہت خوبصورت اس کے فضائل ہیں۔ آئیے اس میں سے بھی کچھ آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب فراخی کرے، کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب یعنی بہت مؤثر اور آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ عاشورہ کے دن ہو سکے تو سرما بھی لگائیں، اور وہ بھی عصمت سرما لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی اور بالخصوص عاشورہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ There are 3 types of signs of قیامت۔ نمبر 1، پہلی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی، انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی اور ختم بھی ہوئی۔ دوسری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو کر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کنٹینیو چلتی آ رہی، اور تیسری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی اور ان کے مکمل ہونے کے بعد قیامت آ جائے۔ جی ہاں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جیسے وہ کمپلیٹ ہوں گی قیامت آ جائے۔ آج کی پروگرام میں بیان ہونے والا جو کانٹینٹ ہے اور جو سچویشن ہے یقیناً بہت سارے عاشقان اہل بیت کے لیے غمناک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا۔ مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، میری مراد حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈائیورس دے دی، 3 بار طلاق دے دی تھی۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر شرعی طریقے کے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنا لے، تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو چکی ہے۔ تو اس کی وائف کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کرنی
لی اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی کا قتل کیا گیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا گیا، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کٹا ہوا سر بھی گویا یہ پکارتا رہا اور حق بات کا اعلان کرتا رہا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں اس عورت پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں دھس گئی۔ اس امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے بھی نہ ڈرے۔ اس طرح اس امت میں بھی ایسا ہی ایک شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو مرڈر کیا، معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تو اسٹارٹ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں۔ ان میں علماء نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کو شامل کیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی ہے۔ پھر جو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا، مثلا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی گئی۔ بنو امیہ جو تھے ان میں یزید پلید اور اس کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا۔ جیسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا۔ یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوئی۔ یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر کیا اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا، پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگے۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ، آپ نے نام نہیں بتایا۔ امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئے اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کارروائی کریں۔ ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ذرا سوچیں تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین عالی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شقی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آیا۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبیدار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کو بلواؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے میسنجر سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ صوبیدار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبیدار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پھر صوبیدار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دیں، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات میں ہی مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ سفر فرمایا جائے۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین، یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، the fourth night of شعبان، اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں، خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ جا رہے، سفر کا سامان باندھا جا رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ ہوا۔ آنکھیں اشکبار تھی وہ لوگ جو مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، نانا جان کا روضہ بھی یہی ہے، اور آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین، یہ ایک دو لیٹرز نہیں تھے، 150 لیٹرز، 150 لیٹر جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف لے آئیں گے۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے گئے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کروا دیا، سیٹسفائی کروا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ حضور کوفی جو ہے وہ میرا انہوں نے استقبال بھی کیا، بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ اب کوفہ آ جائیں۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ظالم حکمران بھیجا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھجوایا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مکے میں حج کا سیزن ہے، 7-8 ذوالحجہ تو پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں نا، لوگ حج کرنے مکے آ رہے ہیں، اور امام علی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا جائے۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کی بلاوے پر نہ گیا، اور اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام علی مقام ان کی اس حجت کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دلیل قائم نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ ناظرین، اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، مگر اب انہیں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 72 لوگ تھے ناظرین، اور یہ وہ لوگ تھے جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی۔ یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے، یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے جا رہے تھے، یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو اب قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ جانا ہے یا نہیں جانا، مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں تو جانا۔ بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی۔ بہرحال امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور اب کیا ناظرین، اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری ہے۔
اور آپ کوفے کی طرف مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے. آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے افسر بنا کر امام رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے. حضرت حر نے امام حسین پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ پر سختی کر، جہاں اترے میدان میں اترے اور پانی سے دور رہے، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں. حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے. محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا. 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے. آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہوا. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے. آؤ آج میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ له 100 حاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 100 درود 100 حاجتیں. ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے. 100 حاجتیں. اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا. آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے، صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ. بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں. بس آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے. مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے. تو اپنی عادت بنائیں. اور درود پاک تو کب کب کس کس کو کام آیا ہے. اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا. ماشاءاللہ اتنا تو پتا ہے نا. حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا، یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے. ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ. اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے. اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے. ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے. حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو. کہ جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا
تو آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق کہ جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام میں خواہش بھی پیدا کی، تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہے؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے۔ ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا؟ میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتا چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے یہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت میں بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا، نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں تو وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے۔ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں۔ مجھے سچ بتاؤ، ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی؟ وہ ادھر درود پڑے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں، میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے۔ میں 100 بار درود پڑھوں، 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں۔ ہمیں روز یاد کرتا ہے، اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرمائیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے، جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی۔ اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا غیاث قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا۔ کتیانا جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے، کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا، اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سخت تراش تھا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا، تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا۔ اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی، ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے نہ پاسپورٹ نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز آپ پتا ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے، کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے وہ رہ گیا ہے۔ اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا، جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے۔ یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشن اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا، جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی۔ یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا۔ وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا۔ جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتا یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے
کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے. میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر الصلاۃ علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم. نبی پاک فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ پاکیزگی کا باعث ہے. تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے. غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، ہمیں تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں اور اس کی مبارک تفسیر بھی سنتے ہیں. آج جس آیت کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں. ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی بڑی نرالی ہے، مگر آج کی آیت یوں بڑی نرالی ہے کہ حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی یہ اہل بیت میں سے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ عراق کے لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اے عراق کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ والی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. یعنی میں اگر آپ سے بھی پوچھوں اور نارملی جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ ہوپ کون سی آیت دلاتی ہے، تو امام محمد نے بھی عراق کے لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. واقعی یہ بہت امید دلاتی ہے. مگر امام محمد کا کمال کا جملہ تھا، فرماتے ہم سب اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی جو آیت ہے نا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہائے ہائے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا انعام دیا گیا اس آیت کے تحت، اور ایک خوشخبری دی گئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا، اب کمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے امید والی آیت کیسے ہو گئی؟ یہاں تو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو جب یہ آیت نبی پاک پر اترتی ہے تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار دیکھیں. لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے بتائیں، کوئی بلینک چیک دے دے، آپ کو جتنی اماؤنٹ بھرنی ہے بھر لے، یا اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے معاملات، اپنی فیملی کے معاملات، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی خوشخبری جب ملتی ہے تو ان کو یاد کون آتا ہے؟
کیا کہا رب نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ آیت ان پر نازل ہوئی نا تو پیارے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ جب رب نے یہ فرمایا کہ محبوب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں وہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ جملے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ وہ رب اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ السلام سے کس قدر پیار ہے، فرماتا ہے ساری دنیا ساری مخلوق اے محبوب میری رضا چاہتی ہے، مگر اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے۔ ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے کہ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے۔ حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے آسمانوں کو سجایا، زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا، انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اب کوئی نہیں ہے۔ ایک موقع آیا نا کہ جبریل امین علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک جاتے ہیں، کہتے حضور اب آپ آگے جائیے۔ کہا جبریل تم ساتھ نہیں چلو گے؟ کہا حضور اب یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل جانے ہیں، میری لمٹ یہی تک ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار پیچھے رہ جاتا ہے اور جناب رحمت للعالمین علیہ السلام آگے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مرتبہ مقام قرب میں پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہے، وما سوا کا خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا، ریزن آف دا اول کریشن، یعنی اللہ فرماتا ہے ایک محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو سبحان اللہ، تو اب کیا ہوا؟ اللہ پاک کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں۔ وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور حبیب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سوا میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سچ بات ہے، اللہ پاک خالق ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ پاک معبود ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام عابد ہیں، اللہ پاک مسجود ہے،
نبی پاک ساجد ہیں مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے. رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور سرکار علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے. یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو. رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے. یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے، مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں. یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا. نہیں یار، دوست تو راضی ہو جائیں گے نا، بچے تو راضی ہو جائیں گے، چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں. ہونا کیا چاہیے؟ یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب کی رضا پہلے، اللہ راضی پھر سب راضی. اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے اس میں غم نہیں کرنا ہوتا. ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولا بنا لیں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ بیچارے اسی میں مرے رہتے ہیں، یار لوگ راضی ہو جائیں، بندے راضی ہو جائیں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے. وہ اللہ کے بندوں، اگر آپ سچائی کی طرف جائیں گے، حق کی طرف جائیں گے، دین کی طرف چلیں گے، اور پھر سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں گے، تو سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہوگی تو وہ آپ کے تعریف نہیں کر رہے، اب آپ کے نہیں میں ان کو بھی راضی کروں، میں اس کو بھی راضی کروں. بھائی نبی پاک علیہ السلام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، معاذ اللہ، ہے نا، غیر مسلم ہے نا، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں. تو سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا. آپ کا اور میرا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے، رب راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. ہاں رب کی رضا کس میں کہ محبوب راضی ہو جائے. آگے آپ سنیں گے کہ جس سے سرکار دو عالم علیہ السلام راضی ہو جائے نا، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک راستہ ملا ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن ملی اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے طائف کا موقع، نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی، محبوب ذیشان کے جسم اقدس پر پتھر برسائے گئے جس میں پاک سے خون نکل رہا ہے. مگر جب فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجئے ہم اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے نا، موقع تھا، کنٹرول تھا، ریونج لے سکتے تھے، تہس نہس ہو جاتے، داستان بھی نہ رہتی ان کی. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. کیا بڑا دل تھا. آج ہمیں موقع ملے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، اور پھر ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس نے تو کم ظلم کیا تھا، مجھ سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں معافی بھی بڑی عجیب ہے، ہم معاف بھی اس کو کرتے جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. 4-5 گارڈ ہو جس کے پاس، اور جناب اس کے بہت سارے آگے پیچھے لوگ، وہ بندہ کہتا چلو کوئی بات نہیں معاملہ ختم ہو، اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے معاملہ ختم کیا. غریب ہوتا تو اس کی جگہ کوئی سائیکل والا جا رہا ہوتا اور آپ کے جناب کوئی بات بری لگ جاتی تو پھر کیا کرتے؟ پھر بھی معاف کرتے. یہ معافی نہیں ہے، مزہ یہ ہے یو ہیو کنٹرول. نبی پاک کے پاس کنٹرول تھا، اتھارٹی تھی. فرشتے آ گئے کہ حضور حکم کریں پہاڑ سے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیں. مگر سبحان اللہ آقا نے ان کی ہدایت کی دعا کی، بدلہ نہیں لیا، دعا دی. اچھا یہاں نبی پاک تو معاف فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ہے. اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی. اس پر نبی پاک کو ایسا جلال آیا، ایسا جلال آیا. کیا دعا کی؟ اللہم املا بطونہم نارا، اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے. امام رازی نے کمال کی بات لکھی ہے، بڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا. نبی پاک پر حملہ ہوتا ہے، اپنی ذات پر اٹیک ہوا، خونم خون ہو گئے، مگر اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا. لیکن نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا تھا. بس محبوب کا، ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ انداز ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے، اگر کوئی مسلمان میرے حق میں کوتاہی کرے، مثلا نماز نہ پڑھے، نماز کو فرض جانتا ہوں مگر سالہ سال ادا نہ کرے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. لیکن اے محبوب اگر کہ کوئی آپ کے بال مبارک کی بھی معمولی سی بھی بے ادبی کرے گا تو ہماری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہوگا، اس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے گا.
فرق سمجھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کا یہ خوبصورت تعلق کیسا ہے کہ اللہ کے حبیب پر خود حملہ ہو رہا ہے، معاف فرما رہے ہیں، اور نماز قضا ہونے کے لیے کفار نے کوشش کی، حملے کیے، تو اللہ کے حبیب ان کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا حکم ادا نہیں کر پا رہا، یا تاخیر ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے یہاں بھی دستور ایسا ہے کہ ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی کرے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہیں گے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، حالانکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ لیکن حبیب پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، ذرہ برابر گستاخی ہوگی، تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ تعلق اور یہ محبت بھی سمجھنا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں مقام کیسا ہے۔ تو ہم نے جو آیت سنی، اس میں جو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، تو ایک بار خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے روز قیامت ہوگا، میں شفاعت کرتا جاؤں گا، حدیث پاک کا مضمون ہے، یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب علیہ السلام کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نعم یا ربی رضیتو، ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک کی رضا جو ہے وہ رب کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا، سبحان اللہ۔ اچھا، اب شفاعت کے بارے میں ہمارا بلیف اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ کیا رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ عقیدہ شفاعت حق ہے، سچ ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم شفاعت کا عقیدہ پکا رکھیں، مضبوط عقیدہ رکھیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق، روز قیامت میرا شفاعت کرنا حق ہے، فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا، جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ یعنی شفاعت ملنی بھی اسی کو ہے کہ جو شفاعت پر ایمان لائے کہ ہاں نبی پاک قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اب یہاں ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں، جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ یہ مقام محمود کیسا ہوگا کہ پورا محشر دیکھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیسا ہے، کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ وہی مقام محمود ہے جو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ اچھا، اس مقام محمود کو دیکھ کر شفاعت نبی پاک فرما رہے ہوں گے، جو آپ کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ، وہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب غیر مسلم بھی جو ہیں، جو آج نہیں مانتے، وہ مان جائیں گے۔ جو نبی پاک معاذ اللہ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے اب دنیا میں آ گئے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مگر یہ سارے لوگ بھی قیامت کے دن مان جائیں گے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہوگا، مگر یاد رہے اس دن کا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن کا ایکسپٹ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ماننا آج ہے، ہمارا ایمان بن دیکھے ہے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا نا، بے دیکھے مانا ہے۔ نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، قیامت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب رب کے حبیب ہیں، اور قیامت کے دن ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور یہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور خود قرآن پاک فرما رہا نا بَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور جواب میں نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لو۔ تو ایسے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہم امتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو آج نہیں مانتے نا، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت انہیں سمجھاتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سب نے مان جانا ہے، اصل ایمان اور اصل عقیدہ اب کا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو ہم نے آیت سنی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ اللہ کریم پچھلی آیت میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی پیارے محبوب علیہ السلام، آپ کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ،
ہر سال بے مثل و بے مثال ہے، بہترین سے بہترین ہے، آنے والا ہر لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا مہینہ، ہر سال پچھلے لمحات سے بہترین ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہے پہلی گھڑی، ایک ہے اس کے بعد والی گھڑی۔ رب فرماتا ہے نبی پاک کی پہلی گھڑی بھی بہترین، مگر بعد والی گھڑی بہترین سے بھی بہترین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں گھڑیوں میں فرق کتنا ہے، مرتبہ کتنا بڑھتا ہے؟ تو دوسری گھڑی جو پہلی سے زیادہ بہترین ہے، اس میں کتنی مقدار بڑھ جاتی ہے؟ تو اب رب کریم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی پہلی اور دوسری گھڑی کے درمیان جو گریڈ اور بہتریوں کا اضافہ ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں۔ آپ کا ہر لمحے مقامات کی بلندی کی طرف سفر جاری ہے، اور ہر لمحے آپ اتنی بلندیاں اختیار فرمائیں گے جتنی آپ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ہمیں ماشاءاللہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارے ایمان میں اور مضبوطی آنی چاہیے، عشق رسول میں اور اضافہ ہونا چاہیے کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی ہے۔ ہماری واقعی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ کے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے نبی پاک کا امتی بننا؟ پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ ہم میں سے کس کس نے کوشش کی کہ میں اللہ کے آخری نبی کا امتی بن جاؤں؟ کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ ہم تو پیدا ہوئے لکیلی آخری نبی علیہ السلام کے امتی بن گئے۔ ہم میں سے کوئی حضرت موسیٰ کے دور میں بھی تو پیدا ہو سکتا تھا، کوئی حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ وداؤٹ اینی آسکنگ، وداؤٹ اینی ٹربل، کوئی کوشش نہیں ہے، اسٹرگل نہیں ہے، بس اللہ نے بنا دیا، بن مانگے بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، طویل واقعہ ہے، مگر ایک بار آپ آخری امت کے فضائل پڑھ رہے تھے تورات شریف میں، پڑھتے پڑھتے کیا عرض کرتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے، کہتے یا اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ جس امت میں شمولیت کے لیے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تمنا کرتے، وہ ریوارڈ، وہ انعام ہے، وہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں بن مانگے دے دیا رب نے۔ تو پھر آپ سوچیں، ایسے نبی ہیں جو قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، جو خود فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ تو بتائیے پھر میری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، مگر کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ساری امتوں سے افضل امت بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی امتیں آئی ہیں؟ 1,24,000 کے قریب انبیاء کم و بیش دنیا میں آئے، سب کے تقریباً چاہنے والے ان کی امت کے لوگ ہوں گے، مگر اس امت کو آخری امت ہے، اور چونکہ جناب رسول اللہ کی امت ہے اس لیے سب سے افضل امت قرار دیا گیا۔ تو مجھے جب یہ ریوارڈ ملا ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اب میں سفیر ہوں اسلام کا، تو ہونا کیا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ یہ اتنا سچا ہے تو اس کے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اتنا ایماندار ہے، اس کے نبی کیسے امین ہوں گے؟ یہ اتنا بااخلاق ہے، اس کے پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہوگا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آج دنیا بھر میں، یہاں ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، مختلف اقوام میں جناب بات کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ میں ابھی پرسوں ہی UK سے آیا ہوں اور میں نے یہ باتیں وہاں بھی کی کہ میں نے ان کو یہی کہا کہ اے برطانیہ میں رہنے والوں، آپ کے تو آس پاس غیر مسلم رہتے ہیں، آپ تو اسلام کے سفیر ہوئے، کہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کہیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ہم سے مل کر لوگ مسلمان ہو جائیں، ہم سے اس کا تعلقات رکھ کے لوگ مسلمان ہوں اور اسلام کو اچھا کہیں۔ یہ کم از کم یہ رسپانسبلٹی تو میں اور آپ نبھائے نا، مگر اس کے برعکس ہو رہا ہے، اپوزٹ ہو رہا ہے کہ آج امتی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام برا ہے، مسلمان اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یعنی میری وجہ سے، ہماری وجہ سے اسلام کے بارے میں لوگ بری باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بری بات کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کتنے سارے کاروباری یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم خود مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ تماشا نہیں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم کہتے ہیں ذرا کسی غیر مسلم ملک کی پروڈکٹ دیکھو، ذرا سچی چیز مل جائے گی، اچھی چیز مل جائے گی۔ میں نام نہیں لے رہا کنٹریز کے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، فلاں میڈ ان لے لو، فلاں میڈ، ہمیں دوائیں لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔
کہہ رہا ہے باہر کی دوائی مل جائے نا ذرا اچھی ہوگی، خریدتے ہیں لوگ، باہر جا کے دوائیاں منگواتے ہیں، وہ دوائی یہاں بھی اویلیبل ہے. کیوں؟ اس کا مطلب مسلمان تو ہیں مگر ایسا لگتا ہے دل میں ویسا ایمان نہیں جیسا ہونا چاہیے. تھوڑے سکوں کے لیے، تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ جناب دھوکہ دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. رشوت لے رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، مرنا نہیں ہے. اچھا یہ سزا تو بعد میں جو ملنی ہے ملے گی. یہاں جو اسلام کا نام برباد ہو رہا ہے کہ آج لوگ میری اور آپ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یار وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تم نے میرے دین کا نام تو روشن نہیں کیا، کم از کم ایسا کام تو نہ کرتے کہ دین بدنام ہو گیا. اسلام کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگے. اور یہ ایسا نہیں ہے، شروع سے ایسا تھا. صحابہ کے دور میں، اولیاء کے دور میں، پڑھے کتابوں میں لوگ چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، لوگ کاروبار کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. آپ میں سے کچھ لوگ اگر فار ایسٹ گئے ہیں، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، آگے چلے جائیں، کروڑوں اربوں لوگ مسلمان ہیں وہاں پر، پورا انڈونیشیا مسلمان ہے. آپ کو پتا ہے فار ایسٹ میں اسلام کب آیا؟ یہ بہت پرانا اسلام نہیں پہنچا وہاں پر، 600-700 سال پہلے کی بات ہے. بتاتے ہیں لوگ کہ یہاں پر عرب بزنس مین آئے تھے. کوئی دینی قافلہ، مدنی قافلہ نہیں گیا تھا تبلیغ کرنے، بزنس کرنے گئے تھے لوگ. مگر اتنا سچا بزنس تھا، اتنا ستھرا بزنس تھا، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے، ان کی نمازیں دیکھ کر، ان کے چہروں پر نور دیکھ کر وہ کاروبار کرتے رہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے. آج جناب وہاں کروڑوں مسلمان ہیں. تو یہ ہے اسلام نا، کہ بزنس کرتے کرتے لوگوں کو متاثر کر گئے. آج ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا، ڈر رہے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہیں. آج مسلمان کو پیسے دو تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. اچھا وہ اللہ رسول کی قسمیں بھی کھا رہا ہوگا. اب حال تو یہ ہو گیا جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اسے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ یہ قسمیں کھائی اسی لیے رہ کے اسے کام نہیں کرنا ہے. کیوں؟ ہونا کیا چاہیے تھا ہماری زبان ہوتی اور وہ ایک ہوتی. اچھا اب یہ تو ہو گئی اجتماعی بات. اب ہم کہیں یار سبھی خراب ہے، اب سب کو چھوڑ دیں، سب کو ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. اپنے آپ کو تو ٹھیک کرے نا، اپنے حصے کا تو چراغ جلائے نا. قبر میں سب ساتھ جاؤ گے اکیلے جائیں گے؟ اکیلے جاؤں گا نا. میں تو جواب دے سکوں گا کہ یا اللہ میں نے نہیں دیا دھوکہ، میں نے غلط بیانی نہیں کی، میں نے اسلام کا نام برباد نہیں کیا. کوشش کی کہ اپنے حصے کا چراغ جلا کر آؤں، اپنے حصے کی روشنی پھیلا کر آؤں. مجھے تو خود جواب دینا ہے نا. نبی پاک سے خود ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ. قبر میں بھی ملاقات کرنی ہے، محشر کے دن بھی ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ. منہ دکھانے جیسا تو ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1400 سال پہلے میں پیدا نہیں ہوا تھا، آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، آپ آنسو بہاتے رہے، آپ معراج کی رات بھی ہمیں نہ بھولے. اور جب آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حضور اس وقت بھی آپ نے ہم گناہگاروں کو یاد رکھا اور فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب اپنے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں. حضور میں بھی کچھ آپ کے حصے کا چراغ جلا کر آیا، آپ کی تعلیمات کا کچھ چراغ جلا کے آیا، آپ کی برکتوں سے میں بھی کچھ دین کی خدمت کر کے آیا. کچھ تو کر کے جائیے نا. ایسا مت کیجیے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے، توبہ کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، سنتوں پر عمل کیجیے، اپنا کردار ایسا بنا لیجیے. میرے پڑوس میں کوئی رہنے آئے تو کہے یار کیا پڑوسی ہے. ہاں حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے، جس کا پڑوسی اس سے راضی اور رب اس سے راضی. ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے پڑوس میں رہتا کون ہے، اور ناراض ہوتا ہے تو ہو اپنی بلا سے، ہمارا کیا ٹینشن ہے. ہمارے گھر کے آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے. پڑوس میں بے شک بندہ بھوکا مر رہا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہیں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان سوچ رہے تھے کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حقوق بیان فرما رہے ہیں، اتنے حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں پڑوسیوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وراثت کا اعلان نہ کر دیں. کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کریم نے شر کے لیے تالا اور خیر کی چابی بنایا ہوتا ہے. یعنی وہ جہاں جاتے ہیں نا ان کی وجہ سے شر بند ہوتا ہے، برے کام بند ہوتے ہیں اور خیر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کریم نے شر کے لیے چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا ہوتا ہے. وہ جدھر جاتے ہیں خیر بند ہوتی چلی جاتی ہے، شر پھیلتا چلا جاتا ہے. اپنے بارے میں غور کریں. میں جدھر جاتا ہوں اچھائی پھیلتی ہے، برائی پھیلتی ہے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ جب بھی ان کے پاس جائیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا, آپ کو عبادت کا شوق ہوگا, ان کی باتوں سے کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے گی. اور ایسے بھی لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جب جاؤ کوئی الٹی بات کر رہے ہوں گے, خود بھی کوئی الٹا کام کر رہے ہوں گے, دوسروں کو بھی گائیڈ کر رہے ہوں گے, میں نے غلط کام کیا تم بھی کر لو. کوئی جوا کا طریقہ بتا رہا ہوگا, کوئی جناب کوئی فراڈ کا طریقہ بتا رہا ہوگا, کوئی چوری کا طریقہ بتا رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ الٹا ہی بتا رہے ہوں گے. اب بھائی تم سے غلطی ہو بھی گئی, کوئی گناہ کر لیا, ضروری ہے سب کو بتانا؟ اب یہ سوشل میڈیا اس کا کام کر رہا ہے معاذ اللہ. اب کیا ہوتا ہے, کوئی بے حیا پکچر دیکھی, کوئی ویڈیو دیکھی, واٹ ایور, کوئی غلط کام آپ نے دیکھا, اب تو آپ نے دیکھا وہ بھی غلط تھا مگر شیئر کر رہے ہیں, اور بھی لوگ دیکھو میں گناہ کر بیٹھا, اللہ کو ناراض کر بیٹھا, اب تم بھی کرو اور تم کر کے تمہارا گناہ بھی میرے اکاؤنٹ میں ڈالو. یہ تو گناہ جاریہ ہو گیا نا, یہ شر کی چابی ہے نا کہ آپ خود بھی غلط کر رہے ہیں, آپ نے غلط کر لیا توبہ کر لیں, مگر توبہ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں. آپ سوچیں کیا کر رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا تو اتنی بڑی تباہی ہے کہ آپ اگر کوئی گناہ حرام چیز سوشل میڈیا پر چھوڑ کر مر گئے ہیں, ہم تو بڑھ جائیں گے نا مگر وہ چیز باقی رہے گی, اور اگر لاکھوں لوگ بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو قبر میں مار پڑتی رہے. یہ اللہ عقل دے ان لوگوں کو جو چند لائکس کے لیے, چند فالوورز کے لیے ناچ گانے ڈھول تماشے جو آ رہا ہے جناب, بس کہتے ہیں نا الٹا کام کروں گا تو ہی لائکس ملیں گے. سوشل میڈیا کا تو فارمولا یہ ہے نا کہ اے فار ایپل اور بی فار بال پر لائکس نہیں ملتے. کوئی اگر اے فار ایپل اور سی فار بال کہے تو لائکس ملتے ہیں. سی فار بال کیسے ہو گیا, الٹی بات کر دی, دنیا پر دیکھنے آ گئی, اچھا جناب اتنے ویوز ہو گئے. اللہ کے بندوں الٹے کام کر کے ویوز لے رہے ہو, لائکس لے رہے. جملہ میں نے بہت پہلے کہا تھا, دوبارہ اللہ کرے دل پہ لگ جائے کہ لوگوں کے لائک لینے کے چکر میں ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. کروڑوں لائکس مل جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے اللہ ناراض ہو جائے. کوئی کام ہے فالوور کا ان لائکس کا. چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوبر بن رہے ہیں. اب تو ہم گھروں میں جاتے ہیں نا تو بچہ آتا ہے چھوٹا سا کہ میں بھی یوٹیوبر ہوں, میرا ذرا پیج پہ لائک کر دیں, اتنے سارے لائکس میرے. کس کام میں لگ گئی ہماری قوم. اچھا اگر آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو خیر کی چابی بنے نا, کوئی ایسی چیز شیئر کرے نا کہ میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں, میں بھی باجماعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں آئیے آپ بھی پڑھیں, فلاں بیان میں نے سنا آپ بھی, کوئی اچھی چیز فالو کروائیں نا, خیر کی چابی بنے, شر کی چابی بنے ہوئے. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جدھر جائیں ہم سے خیر پھیلے, ہم سے نیکی پھیلے. پہلے ہی گناہ بہت ہیں, گناہ جاریہ والا کام مت کرنا. یاد رکھ, کیا ہے تو ڈیلیٹ کر دیں, توبہ کر لیں, ورنہ ہم مر جائیں گے کہیں یہ جاری نہ رہ جائے. اللہ زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صدقہ جاریہ والے کام